السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرا پارہ آج ہم شروع کریں گے۔ پہلے پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈرشپ رول کیا ہوتا ہے اور کون سی غلطیاں انسان کرتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں اور بحیثیت امت یا قوم، جس کی وجہ سے وہ لیڈرشپ اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ وہ فارمولہ ہے جو یونیورسل فارمولہ ہے، جو ہم ہر جگہ ہر وقت میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے ٹریٹس جو ہیں ہمیں اپنے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو ہم سب سکھا سکتے ہیں۔ یہ والے جو پارہ شروع ہوگا، اب اس میں چینج آف لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ جو سٹرگلز آتی ہیں نا، ان پہ زیادہ فوکس ہوگا۔ سورہ البقرہ ہی ہے اور آیت نمبر 142 ہم پڑھیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ عنقریب کہیں گے نادان بیوقوف لوگوں میں سے، کس نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے، وہ جو تھے اس پر۔ کل کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک قسم کی ان کی جو ڈائریکشن ایسی تھی وہاں پہ کہ بیت المقدس کی طرف بھی ان کا تھوڑا سا رخ ہوتا تھا اور بیت اللہ کی طرف بھی ہوا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ ہجرت کیے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 16 ماہ کا عرصہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، کیونکہ اب بیت اللہ اور جو بیت المقدس ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے۔ یہود بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے جی، جو ہمارا دین مذہب ہے اس کو یہ فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی بیت اللہ جو ہے اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلی خواہش تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت بھیج کر اپنا حکم جو ہے وہ سنا دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو یہود تھے نا اور مشرکین تھے، کفار تھے، ان کو ایک موقع مل گیا پروپیگنڈا کا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ مسلمان جو ہیں یہ سٹیبل نہیں ہیں، کبھی یہ کچھ کہتے ہیں، کبھی یہ کچھ کہتے ہیں، کبھی یہ کچھ کرتے ہیں، کبھی یہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن گیا۔ اب دیکھیں، چینج کو ایکسیپٹ کرنا ویسے ہی بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ چینج کی جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا اور مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جیسے اگر آپ پروگریس کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم سب اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں، آپ ایک چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک نئی حدیث پتہ چلتی ہے، ایک آیت پتہ چلتی ہے، آپ ایک سٹیپ اوپر ہوتے ہیں، تو جیسے کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ نے اپنے آپ کو پروگریسو بنایا ہوا ہے، فوراً کیا کہتے ہیں لوگ، کل تم یہ کر رہی تھی، آج تم یہ کر رہی ہو۔ اب اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی یا کوئی ایک غلط پریکٹس آپ کر رہے تھے اور اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ صحیح پریکٹس ہے، تو آپ بہتر تو اس کو بنائیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہم بہت دفعہ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ڈر سے، چینج کے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ نا ان آیات میں اس ہیومن سائیکی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے اور ہمیں کوئی ایک ایسی پریکٹس پتہ چلتی ہے جو کہ درست ہے اور جو کچھ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسری پریکٹس کو چھوڑ کر اس کی طرف آ جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات اس لیے کہی جا رہی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، جو نادان لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، جن کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ کریں گے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں بات کہ کس نے پھیر دیا ان کے قبلے سے، وہ جو تھے اس پر۔ کس نے پھیرا؟ اللہ نے پھیرا۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب مشرق و مغرب ہیں۔ یعنی یہاں پہ ایک بہت ہی براڈ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ سوسائٹی یا ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے، تو دیٹس اوکے،
یہ ہمیشہ ہوگا. بہت سے لوگ جب آ کر کہتے ہیں نا کہ میرا تو دل ٹوٹ گیا اور دیکھو اس نے مجھے اتنی باتیں سنا دیں اور میں نے کیا کیا تھا, میں نے ایک رفع دین نہیں کیا تھا نا, ایک پریکٹس کی تھی جس کی وجہ سے مجھے اتنا کچھ سننے کو مل گیا. تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ تو ہوگا. جب بھی ہم نارم سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے جو سوسائٹی کی پریکٹس نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی نہ کچھ بات کہہ سکتا ہے. کوئی آپ کو دوپٹے پہ کہے گا, کوئی کور کرنے پہ کہے گا, کوئی کسی ایونٹ پہ نہ آنے پہ کوئی نہ کوئی بات کہے گا. تو دیٹس اوکے. ہم اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سہنا پڑے گا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ برے لوگ ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادان لوگ, نادان ہیں, ان کو نہیں پتہ. اور آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, جب ہم ان کو نادان سمجھتے ہیں, سفہا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے, ان کا جو علم ہے اتنا ویل گراؤنڈڈ نہیں ہے, تو پھر نا ہمارے تعلقات بھی خراب نہیں ہوتے. کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کٹ کر نہیں رہنا, ہم نے ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور جڑتے ہوئے اپنی پریکٹسز کو زیادہ بہتر بنانا ہے اور ان لوگوں کو بھی انفلوئنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پتہ ہوگا, مثلاً ایک لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں جب اگر ہیڈ کورنگ نہیں کرتی تھی اب کرنا شروع کروں گی تو ارد گرد ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اپوزیشن آئے گی, کوئی نہ کوئی شخص کوئی نہ کسی قسم کی بات کوئی کہہ سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم لیٹس سے میکے سسرال میں کسی ایسی فیملی کو مل رہے ہیں جن کی ذرا تھاٹ پروسیس بڑی ماڈرن سی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا جی وائزر سمجھتے ہیں, تو وہ ہمیں دیکھ کر کن کن باتوں پہ اعتراض کر سکتے ہیں. اور وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریئیکٹ کرنا ہے, رسپونڈ کرنا ہے. کیونکہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ موقع کی مناسبت کے بغیر کوئی نہ کوئی بات جو ہے بول دیتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے پھر ہم خود بھی شیکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ جو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ قل للہ المشرق والمغرب, کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب. یعنی اگر ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, پھر آپ اس کے بعد اب ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, یہ دونوں جگہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی ریچول امپورٹنٹ نہیں ہوتا, اس ریچول کے پیچھے جو اس کی روح ہوتی ہے, اس کا اسپرٹ ہوتا ہے, وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, ہمارے آج کل کے دور میں لوگوں نے اس جملے کو بھی پکڑ لیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بہت زیادہ ریچولز میں پڑھتے ہیں, اسپرٹ کو پکڑنا چاہیے. اسپرٹ کو بھی اسی طرح پکڑنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کام کی روح کو پکڑ لیں. مثلاً جی ضروری نہیں ہے کہ آپ پردہ کریں, دل صاف ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ دل بھی صاف ہونا چاہیے اور جسم کے اوپر بھی جس طرح سے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ایک کورنگ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. پھر کیا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہدایت ہے صراط مستقیم کی طرف کہاں کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو اللہ سے نا ہر وقت توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ جب بھی میں سوسائٹی کے پریکٹسز سے ایک ڈفرینٹ کام کروں تو جو بھی خاندان میں پروپیگنڈا ہوگا, ارد گرد لوگوں کے درمیان ہوگا, کوئی بات چیت اس طرح سے ہوگی, اس سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں. نمبر 1 میں کوئی اسٹیڈ فاسٹ ہوں. دوسرا یہ کہ میں ایک براڈر پکچر کے ساتھ بھی لوگوں کو ایکسپلین کر سکوں. کئی دفعہ ہم بھی اتنی نٹی گریٹی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے. اب یہ مسلمانوں کے لیے کافی مشکل ایک وقت تھا نا, وہاں پہ ان کو انہوں نے بالکل پکڑ کے قسم کا نچوڑنا شروع کر دیا اس بات پہ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کو اسی طرح سے کہیں نہ کہیں کوئی کچھ بات کہتا ہے, تم یہاں تو یہ کر رہی تھی, اس وقت تو تم نے یہ کیا تھا, یہاں پہ اب تم یہ کیوں کر رہی ہو. لوگ بھولتے بھی نہیں ہیں, لوگ آپ کو پرانی باتیں بھی بار بار یاد کراتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں یہ جو ہے تحویل قبلہ کا جو پورا ایک پروسیس تھا یہ بہت ہی خوبصورت تھا. جیسے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک شخص جو تھا وہ مسجد کے پاس سے گزرا تھا جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, تو وہاں پر عصر کی نماز جو تھی وہ پڑھی جا رہی تھی, اور اس نے اونچی آواز میں کہا اسی طرح سے کہ بھی آیات نازل ہو گئی ہیں اور اب بیت اللہ کی طرف ہم نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو وہاں پہ اتنا ڈسپلن تھا مسلمانوں میں کہ انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیرا اور اسی طرح سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ایک امپورٹنس ہوتی ہے, جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیں چینج ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, موسم کی تبدیلی اچھی ہوتی ہے, وقت میں کبھی آپ کوئی تبدیلی تھوڑی بہت کرتے ہیں تو وہ بھی کئی دفعہ اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ گھر میں بھی دیکھیں ہم ہر وقت وہ اپنی سیٹنگ چینج کرتے رہتے ہیں نا, میں اس سے بور ہو گئی ہوں, چلو اس کمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کر لیتی ہوں. اسی طرح لائف میں بھی انسان کے چینجز آتی رہتی ہیں. تو جب انسان فلیکسیبل ہوتا ہے کہ اگر ایک حکم آ گیا ہے
اللہ کی طرف سے ہے, اس کو مجھے فالو کرنا چاہیے, تو پھر اس کی لائف میں اس طرح کے بڑے بڑے جو ایک بلاکس کہہ دیں یا مسائل ہیں نا وہ نہیں پیش آتے اس کو. پھر آیت نمبر 143 میں آ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت وسط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کاموں میں وہ ہے جو درمیانہ ہے, اعتدال. یعنی ہمیں ایک ایسی امت بنایا گیا ہے, موسٹ بیلنسڈ نیشن. دنیا ہمیں کہتی ہے ہم ٹیررسٹ ہیں, ہم ایکسٹریمسٹ ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم بیلنس میں ہیں. اور یہ چیز ہمیں اپنے بہت پلے باندھنی چاہیے. اور آپ دیکھیں جو درمیانہ ہوتا ہے نا, جو بیلنس میں چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہترین ہوتی ہے. جیسے سردی اور گرمی کے درمیان بہار کا موسم وہ سب سے اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عمر کو اگر ہم دیکھیں بچپنا اور اس کے دوسری طرف جو ہے بڑھاپا, اور درمیان میں جوانی آ رہی ہے. کھانا ایکسٹریم کولڈ, ایکسٹریم ہاٹ, اور اس کے درمیان میں ایک ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ آپ کا جو اس کا ٹیمپریچر ہو. پھر اسی طرح سپائسز, کچھ لوگ بہت سپائسی کھاتے ہیں, کچھ لوگ بہت بلینڈ کھاتے ہیں. ایک اس کے درمیان میں ہوتا ہے کہ آپ کو فلیورز بھی آ رہے ہیں اور آپ کچھ سپائسز کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اسی طرح موڈ مزاج میں بھی کچھ لوگ بہت ہی ہائپر ہوتے ہیں, آلویز ٹو ایکسائٹیڈ, وہ بھی تھرل سیکر ہوتے ہیں, وہ بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں, لو موڈز میں ہر وقت رہتے ہیں, جیسے بائی پولر. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی, ہم کہتے ہیں ہمارا بیلنسڈ ہے نا, مجھے آلویز یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بیلنس تو بہت ہوتے ہیں, لیکن لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کیونکہ وی ریمین اسٹیڈ فاسٹ وی ڈونٹ چینج, لائک اف آئی وانٹ ٹو ٹیک کور مائی ہیڈ, ان کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. اس کو ہی ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. بالکل یہی تو کانسیپٹ ہم نے لوگوں کو صحیح بتانا ہے. جیسے لوگ آپ کو کب کہیں گے کہ بیلنسڈ, کہ آپ آئیے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہاں پہ لوگ پسند نہیں کر رہے آپ کا ہیڈ کورنگ, تو جی آپ کوئی بات نہیں دوپٹہ لے لو. جیسے شادی پہ بھی نا ایک بچی کہتی ہے کہ جی میرا جو جہاں آپ نے رشتہ کیا ہے تو میرے تو سسرال والے نہیں اس بات کو سمجھ رہے, تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا کچھ دنوں کے لیے اتار لو, پھر شوہر کو آہستہ آہستہ راغب کر لینا. تو بیلنس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں آپ بہت اسٹرانگ ہوں فاؤنڈیشنل. اگر بریانی بنانی ہے, آپ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ سوئیوں کے ساتھ بریانی بناؤں, نہیں بن سکتی. میرا دل چاہ رہا ہے آٹے کے ساتھ بریانی بناؤں. بریانی جو ہوگی وہ چاولوں کے ساتھ بنے گی. ہاں چاولوں میں آپ کوئی ورائٹی لا سکتے ہیں. تو ہمارے دین میں بھی جب ہمیں امت وسط کہا گیا ہے تو ڈزنٹ مین کہ وی ڈونٹ ہیو اے اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ کے بغیر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس میں بہت تباہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اکثر اوقات ہوتا ہے ہم کوئی پروگرام بھی رن کرتے ہیں نا, تو اگر ہم کوئی دینی فرض کریں کہ آپ کہیں ایڈمیشن دے رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, اب آپ کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو نا مثلا رجسٹر ہونا پڑے گا, یہ فارم فل کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس ٹائم پہ کلاس میں آنا پڑے گا. تو ہم لوگوں نے نا آٹومیٹیکلی یہ سوچ لی ہے کہ دنیا کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر تو سب کچھ الاؤڈ ہونا چاہیے, اور جو دینی انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر تو دیکھیں اللہ کی خاطر آپ دیکھیں لوگوں کو فینڈ نہ کریں, لوگوں کو بہت ویلکم کریں, اور جب ان کا دل چاہتا ہے وہ آئیں, جب دل چاہتا ہے فارم فل کریں, نہیں اچھا لگتا تو فارم فل نہ کریں, دل چاہتا ہے تو ٹیسٹ دے دیں, نہیں دل چاہتا تو نہ دیں. پھر ہم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کیوں دنیا والے اتنی ترقی کر رہے ہیں اور دین والے جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ وہ امت وسط نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے. تو بیلنس کے لیے سرٹن پرنسپل, سرٹن پروسیجرز, سرٹن جو بھی آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے تو حلال اور حرام کی باؤنڈری دے دی گئی ہے کہ آپ اس بیلنس میں رہتے ہوئے وہ تمام معاملات جو ہیں کریں. تو یہ اعتدال کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اعتدال تو ہماری فطرت ہمیں سکھاتی ہے. آپ کو فزیکلی بیلنس میں نہ آپ رہیں, آپ کو بیماری ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ ایموشنلی بیلنس میں نہ رہیں, آپ کو ذہنی بیماری ہو جاتی ہے. آپ کئی دفعہ صرف اپنی نیند پوری نہیں کرتے نا تو آپ کا اس دن موڈ خراب ہوتا ہے. آپ کسی دن صرف پانی کم پیتے ہیں نا تو آپ کا پٹھے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے نا اس کو بیلنس میں رکھا ہے. ہمیں خواہشات ایسی دی ہوئی ہیں کہ ان کو بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو بیلنس میں نہیں لے کر آئیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ دنیا کے سٹینڈرڈ سے بھی ہر وقت جو بتایا جاتا ہے, اگر آپ دیکھیں ہم دینی حساب سے کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے تو لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنی دکھی تھی اور دیکھو اس نے مجھے یہ کہا صبر کرو, یہ تو مجھے بھی پتہ ہے صبر کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھ کر, آپ کہیں پہ تھیراپی میں جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ لیٹ می ٹیچ یو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ضروریات اللہ تعالیٰ نے ہماری رکھی ہیں, جیسے طہارت ہماری ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس میں ڈالا. اسی طرح عبادات ہماری ضرورت ہے اس لیے اس کو بیلنس میں ڈالا. کبھی آپ نوٹ کریں آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا
اور جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو سب سے پہلا کام جو اس میں سے سیکھے گا، یہ میں نے بہت آبزرو کیا بچوں میں، وہ سجدہ ہے۔ تو ہم امت وسط ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیڈرشپ رول دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں ایک بیلنس کے ساتھ، دنیا کو وہ بیلنس سکھائیں۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حجاب پہننا، اپنے آپ کو کور کرنا ایک عورت کو بالکل ایسے چھپا دیتا ہے کہ وہ بیکار ہو کے رہ جاتی ہے، تو وہ دنیا جنہوں نے عورتوں کو باہر کھڑا کر دیا اور ہر پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں، تو وہ عورت لبریٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ ان کے فیکٹس اینڈ فگرز پڑھ لیں، وہ بھی پریشان ہے، اس کو تو بلکہ گھر سے ڈسلوج کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ٹرم ہمارے پاس آ گئی ڈس فنکشنل فیملی، کہ کیونکہ ماں اب وہ کردار نہیں ادا کر پا رہی، وہ گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ ہمارے پاس ایک اور ٹرم آ گئی ہیریسمنٹ، کیونکہ ہم بیلنس سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں۔ بیلنس تو یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اپنی کیپیبلٹی کے مطابق کام کرے، لیکن اس کی پرائرٹی، فرسٹ ٹاسک، فرسٹ جاب اس کی یہ کہ وہ گھر کو اپنے دیکھے۔ اور یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے امت وسط ہمیں کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، کہ ہم لوگوں پر گواہ، ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگ یہ سٹینڈرڈ فالو کرنے سے زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے۔ ہم وہ رول ماڈلز بنیں کہ لوگوں کا واقعی دل چاہے کہ ہم صحیح کام کریں، اور پھر کیا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سے کام جو ہیں وہ ہمیں اپنی رول ماڈلنگ میں لے کر آنے ہیں، یعنی ہم جہاں پر بھی ہوں لوگوں کو ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اندازہ ہو، الٹیمیٹلی وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں کہ آئی ایم دا بیلنس پرسن، شی از دا بیلنس پرسن، ہی از دا بیلنس پرسن۔ جیسے معاملات ہوں، شروع میں ہو سکتا ہے کوئی آپ سے تنگ ہو رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم رول ماڈلنگ کم کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ان اے وے لیکچر زیادہ دیتے ہیں۔ ہم جگہ جگہ بیٹھ کے بس یہ بتاتے رہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں کا بھی مزاج ایسا بن چکا ہوا ہے کہ لوگ ہم سے جب ملتے ہیں، کوئی بھی دینی شخص کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ ان میں بیلنس دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثلا وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے حجاب پہنا ہوا ہے تو اس کو گرمی کیوں نہیں لگ رہی، یہ اتنی کمفرٹیبل کیوں ہے، کوئی اس کے اوپر گن لے کے نہیں کھڑا ہوا، لیکن یہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ لباس کیوں پہن رہی ہے، کیا چیز اس کو کمفرٹ دے رہی ہے، کیا اس کا نہیں دل چاہتا یہ ڈریس اپ ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ جی مزہ ہی نہیں آتا اگر ہم خاندانی پالیٹکس ڈسکس نہ کریں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی انسان، کسی ایسا شخص جو امت وسط ہونے کا رول اپنا ادا کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے سوچے یہ کیوں نہیں بیک بائٹ کرتی، اور یہ پھر بھی بڑی سٹیبل لگتی ہے، یہ کیوں نہیں کسی کی برائی کرتی، کہ اس کے دل میں کوئی دکھ درد نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیا چیز ہے جو اس کو مسکراہٹیں دے رہی ہے، اس کو سکون دے رہی ہے۔ ان کو یہ نہ نظر آئے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جھنجھلائے ہوئے ہیں رشتوں کے معاملے میں، ان کو یہ نظر آئے کہ اچھا نماز اس کی اسٹرینتھ ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم دین کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے اگر کوئی کہیں پہ ایسا فنکشن، ایسی ایکٹیویٹی ہے جہاں بہت ناچ گانا ہے، ہلا گلا ہے، بہت بے ہنگم قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں آپ نہ جائیں۔ جہاں اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں آپ اوائڈ کریں۔ لیکن بہت سے ایسی جگہ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے وہاں پہ تو کوئی بھی حجابی نہیں ہوگی تو میں نہیں جاتی، ہائے وہاں پر کوئی بھی نماز نہیں پڑھا ہوگا میں کیسے پڑھوں گی، میں نہیں جاتی۔ یہ جو عام گیدرنگز ہماری ہوتی ہیں، دیکھیں ہم ہی جب اٹھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں نے نماز پڑھنی ہے، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ پھر اٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بھی اچھے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آپ ریپرزینٹ کریں اپنے آپ کو جیسے آپ ہیں، وہ خود ہی پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم دینی حساب سے اپنی تعلیم کو پختہ کریں، دنیاوی جو ہمارے علوم ہم سیکھتے ہیں ان میں اپنے آپ کو پختہ کریں، ہم کہیں بیٹھے ہوئے بے وقوف نہ نظر آئیں، ہم لیڈرشپ رول میں نظر آئیں۔ اگر کسی بات کا مجھے جواب نہیں آیا تو ہم یہ نہ کہ آئندہ میں نے ان لوگوں سے ملنا ہی نہیں، ہم جائیں ملیں اور ان کے جواب سیکھیں، ہم لوگوں کو صحیح پکچر دیں۔ ہم ڈریں نا اپنے دین مذہب کو پریکٹس کرنے سے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے نارمل کاموں میں بھی اپنے آپ کو انٹیگریٹو نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے، لیکن فوکس کیا تھا؟ برانڈڈ کپڑے لینا، برانڈڈ سٹف لینا نہیں، فوکس یہ تھا کہ ہم نظر آئیں سوسائٹی میں، فوکس یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں دین کی طرف بلائیں۔ کچھ عرصہ پہلے یو ایس گئی، اب وہاں پہ آپ دیکھیں جو مسلمان خواتین ہیں ان کا بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے
کہ جب وہ کہیں کام کرتی ہیں ملتی ہیں ہر شخص ہاتھ ملاتا ہے, مرد اور عورت ہاتھ ملاتے ہیں. ویسے تو اللہ بھلا کرے کووڈ کا کہ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ابھی ذرا ان کی یہ ہیبٹ کم ہو گئی ہے. تو وہاں پہ کئی خواتین سے جب میری بات ہونی تو وہ یہی کہتی تھی کہ ہمیں اتنی مشکل ہوتی ہے, اور میرے ساتھ پرسنلی ہوا, ہم کسی کو ملنے گئے, ان کا جوان بیٹا, اور وہ میرے آگے ہاتھ کر کے بیٹھ گیا. اس وقت کمپلیٹ سائلنس تھا اور 20 پیئر آف آئیز میرے اوپر تھیں اور اس شخص پہ تھیں, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا میں مجرموں کی طرح وہاں کھڑی ہوئی ہوں کیونکہ میں ہاتھ نہیں ملا رہی, اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یا اللہ اس وقت میں کیا کروں. میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی, اور وہ بچہ تھا, جوان بچہ, معصومیت میں کہ یہ آنٹی کیوں نہیں ہاتھ ملا رہی, وہ اپنا ہاتھ بھی پیچھے نہیں کر رہا تھا کیونکہ دیٹ واز اے نارم اوور دیئر. اور فائنلی اس کی پھر کسی رشتہ دار نے اس کے کان میں شاید کہا کہ شی ول ناٹ شیک ہینڈ. جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بچہ, اس نے عجیب سا ایکسپریشن دیا کہ ہاؤ ویئرڈ شی از. اور اس کے بعد میری یہ ڈسکشن کسی سے ہو رہی تھی کہ واقعی یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. تو میں اس پہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہاں پر بہت سی جو مسلمان خواتین ہیں یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں. آپ پیرس میں پھر رہے ہیں نا, جہاں پہ نقاب پہننے پہ فائن ہو جاتا ہے, لیکن پیرس میں پھرتے ہوئے اگر آپ یہ ماسک پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ہیو الرجیز, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پہن لو ماسک, کور کر لو اپنا منہ. تو ہم نے کیونکہ کسی کو بتایا ہی نہیں, ہمارا دین کیا کہتا ہے بھئی آئی کین ناٹ شیک ہینڈ, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیک ہینڈ بیکاز ہمارے یہاں پہ ایک باؤنڈری ہے, دس از مائی پرسنل باؤنڈری اینڈ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دیٹ. جب ہم کانفیڈنٹلی یہ بات کریں گے, ہم کیا بات کرتے ہیں اپولوجیٹک. تو آپ ایجوکیٹ کریں, دیکھیں وہاں پر اگر ہر دوسرے دن ایک وہاں پہ جو ان کی کمیونٹی ہے ان میں لوگوں کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو کہ شیک ہینڈ نہیں کرتا, ایک خاتون ملتی ہے جو کہ ہاتھ نہیں ملاتی, تو وہ یوز ٹو ہو جائیں گے. تو یہ ہے لوگوں کی گواہی, دنیا میں جو گواہی ہے آپ کو حق کے راستے پہ رکھتی ہے, اور لوگ بھی جو ہیں وہ حق کے راستے کی طرف آتے ہیں, اور قیامت کے دن پھر یہ گواہی جو ہے یہ انسان کے فائدے میں جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہا گیا, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو وہ جو تھے آپ اس پر, الا کس وجہ سے, لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات جو ہیں جس میں ہم کہتے ہیں واٹس دا لاجک بیہائنڈ اٹ, واٹس دا لاجک, اس سے فائدہ کیا ہے, اس سے نقصان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی سے چھانٹی کر رہے ہیں. کیا چھانٹی ہو رہی ہے, مَن یتبع الرسول, کون پیروی کرتا ہے رسول کی, اور دوسرا کیا ہے, ممن ینقلب علی عقبیہ, اور اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر. ایکسپریشن دیکھیں کیا بتایا گیا ہے, جو یتبع کرے گا, جو فالو کرے گا, وہ سیدھا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کام کر رہا ہے, اس نے اپنا کوئی لاجک نہیں استعمال کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا پورا, ان کی پرسنالٹی کو دیکھا. اب آپ دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں, جیسے آج کل آپ دیکھیں ٹیٹوز کتنے کامن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے. اچھا اب ہم کہیں کیوں, میں نے کوئی قتل کیا ہے, میں نے کسی کا دل توڑا ہے, میں اپنی باڈی پہ اگر کوئی ڈیکوریٹو چیز بناؤں تو اس میں حرج کیا ہے, واٹس رانگ ود دیٹ. کیا ہم اتنا بھی شوق نہیں پورا کر سکتے, کیا اتنی پابندی ہے, کوئی وجہ ہوگی نا. تو سب سے بڑی بات کیا ہے, ٹیسٹ چاہیے ہمارے لیے. کچھ چیزوں میں تو ہم کہتے ہیں جی سائنٹیفک فیکٹ آ گیا اور ڈاکٹرز نے بتا دیا, ریسرچرز نے بتا دیا, تو وہ تو بات ماننی ویسی آسان ہے نا. اب کہ اچھا جی شراب ہم اس لیے نہیں پیتے, دیکھیں نا کتنی ریسرچ آ گئی ہے, بتا گیا ایڈکشن ہے تو کتنی خرابی والی چیز ہے, ہم اس لیے نہیں کرتے. جی بیک بائٹنگ کے بارے میں بتا دیا گیا, کمیونیکیشن سکلز کے ایکسپرٹس نے کہہ دیا کہ اس سے تو بہت ریلیشن شپ کی خرابی, ہم اس لیے نہیں کرتے. لیکن ٹیٹوز, اس میں کیا ہے, اس سے تو واقعی کوئی نقصان نہیں, لاجیکلی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کر لیں بھی, کسی کا دل چاہ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے یہ اتباع رسول ہے, کہ کتنی لاجک بتاؤ. کہ لاجک یہی ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر ہم وہ نہیں کرتے کام. اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی یہ ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے اور کون پلٹ جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بہت بڑی بات ہے, کبیر بڑی بات ہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. اب اس کو ہم دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ جن کو ہدایت ملتی ہے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے, اٹس اے بگ ڈیل فار دیم.
کہ میرے لیے یہیں پہ بس پیریڈ، فل سٹاپ، اللہ کا حکم آ گیا، یہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسری بات کیا، جو لوگ فالو نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. ان کے اوپر اتنی بوجھل ہوتی ہے جب وہ قرآن کلاس میں آتے ہیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آتے ہیں، کہیں ان کو زبردستی بیٹھنا پڑ جائے، کوئی ان کو بتانا شروع کرے، وہ کہتے ہیں فلاں اتنی بوجھل باتیں، اتنی بوجھل باتیں. اور اصل بات یہاں پہ کیا کی گئی ہے، اللہ کی ہدایت. جن کے پاس اللہ کی ہدایت ہوتی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ماننا. ہدایت ہر چیز کو آسان بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توفیقی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور ایک ارشاد ہوتی ہے، مانگنی ہوتی ہے. کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرے لیے بڑا آسان تھا، میں تو شروع سے نماز پڑھی تھی، میں ہمیشہ سے اپنے پیرنٹس کی عزت کرنے والی تھی، میں نے اسے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. بس شروع سے ہی پتا تھا جھوٹ نہیں بولنا. یہ کیا ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہوتی ہے. اللہ نے آپ کے اندر کچھ کوالٹی اسٹرینتھ رکھی ہوتی ہے نا، کچھ چیلنجز رکھے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہے. بس آپ ایسے، آپ کی پرسنالٹی ہے، ہی ہیز میڈ اٹ ایزی فار یو. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں یہ بلینڈ رکھا ہے، کوئی کچھ کام آسانی سے کر رہا ہے، کوئی کام آسانی سے کر رہا ہے. اچھا، لیکن جو چیز ہم نہیں کر پاتے وہاں کیا کرنا ہوتا ہے، وہاں مانگنا ہوتا ہے. رو رو کے مانگیں، سجدوں میں جا جا کے مانگیں. گیو اپ نہیں کریں اپنے اوپر، بیکاز امت وسط کا رول ہم نے پلے کرنا ہے. ہم سے پوچھا جائے گا، یہ ہم میں سے ہر فرد کو کرنا ہے، اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے ایمان تمہارا. یعنی جو کچھ بھی ہم نے اللہ کی خاطر یہاں کیا ہے اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا. نتھنگ از گوئنگ ٹو گو ویسٹڈ. جب تحویل قبلہ ہوا تو اب لوگ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم اتنا عرصہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ پھر نمازیں ضائع ہو گئی، کیا کریں، ریپیٹ کریں. جیسے ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ ہو جائے نماز کا تو ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، اس کو ریپیٹ کریں، کس طرح کریں. کیا کہا گیا، نہیں، تمہارا اجر لکھ دیا گیا کیونکہ اللہ کے حکم سے کیا. اب جیسے دیکھیں پہلے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن کیونکہ اماں ابا فورس کرتے تھے، گھر میں کوئی اتھارٹی تھی بہت زیادہ کہتی تھی اور آپ اس لیے نماز پڑھتے تھے، دل میں کڑن سی ہوتی تھی، پھر کہتے تھے کیا مصیبت ہے، پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے. پھر آپ نے قرآن پڑھا، اس جرنی میں آپ نے سیکھا، اب آپ کو سمجھ آئی کہ جی مجھے نیت پہ بھی چیک رکھنا ہے، اللہ کی خاطر کھڑے ہونا ہے، ایک ایک جو بھی اس میں آیت میں پڑھ رہی ہوں اس کو سمجھنا ہے، رکوع کیوں کر رہی ہوں. یہ اب آپ کو پچھلی نمازوں کی فکر شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ہائے اللہ میری پچھلی نمازیں تو پھر ضائع گئیں، کیا کروں. تو دیکھیں اس وقت جتنا ہمارا نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ہم اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پروگریسو ہونا چاہیے. وہ بھی ہم نے جو محنت کی، ہم اللہ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے، لیکن میرے رب مجھے معاف کر دینا، اور آگے اپنے فوکس کو بڑھاتے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے قرآن کا سفر بھی جب شروع کیا، کتنے سال ہو جاتے ہیں ہمیں. میں تو جی مثلاً 25 سال سے قرآن پڑھ رہی ہوں. شروع میں تو بہت جوش ہوتا ہے جب نیا انسان پڑھنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی نماز اور اب کی نماز میں پھر بھی فرق محسوس ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے او ہو پہلے میں نے رمضان ایسے نہیں گزارا، اس دفعہ کا زیادہ اچھا گزارا. تو ہم نا اس چکر میں یہ نہ پریشان بیٹھے رہیں کہ آگے کا کام نہ کر سکیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کوالٹیز یہاں بتا رہے ہیں. رؤوف ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گریس مارکس سے پاس کرنے والا ہے. کیوں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان پوائنٹس کو یاد رکھیں. کیونکہ اگر آپ کو ایک لیڈرشپ رول ملا ہوا ہے، آپ کے لیے آلریڈی ایک چیلنج ہے، اور اب آپ کو پچھلے وہ باتیں یا کوئی اور سنا رہا ہے، تم تو یہ کرتی تھی، تم تو ایسی ہوتی تھی. ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا. تو انسان آگے دیکھتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس وہ جو غلطی ہوگی، وہ جو ایک وقت تھا وہ گزر گیا وقت، آئندہ آگے پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. ہم نے اپنے پاسٹ کو اپنے لیے چین نہیں بنانا کہ ہم امت وسط کا رول نہ پلے کر سکیں. اگر مجھے لگا کہ میری پچھلی نماز ٹھیک نہیں تھی، اس کے لیے توبہ استغفار کثرت سے، اور ساتھ میں نے آگے بڑھنا ہے.